اس ماہ شعبان کے اندر وصال ہوا حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں اویس، کرم کے علاقے میں رہنے والے مرادی قبیلے سے تعلق، کرنی کرم کی وجہ سے، مرادی مراد قبیلے کی وجہ سے۔ بچپن میں تھے باپ بسایا سر سے ہو، ماں گڑیا ضعیفہ، آنکھوں کی بینائی ختم ہو، ماں کی خدمت میں نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ، اندر سے من کرتا تھا، عشق کرتا تھا، کیونکہ جب یمن کے اندر اسلام کا نور پھیلا تو اویس نے کلمہ پڑھ لیا، نور اسلام سے اپنا سینہ منور کر دیا۔ اب دل کے اندر آرزو اللہ کے نبی کی جا کے زیارت کو امام علی نظر سے تو صحابی بن جاؤ، مگر اللہ کے رسول نے باطنی طور پر روک رکھا، تمہاری بڑھیا ماں کے پاس تمہارے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، لہذا تم مدینے نہیں آ سکتے، وہی رہو، تم ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رہتے ہو، تمہیں مدینے آنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ کا عشق ادب، اماں جان کی خدمت، صحابی رسول نہ بن پائے۔ ایک بار ماں نے اجازت دے، جواب دیتا ہوں میری طرف سے اجازت دے، جواب نے نبی کا چہرہ دیکھا، ملاقات کر کے اور زیارت کر کے، لیکن ایک شرط ہے، اگر اللہ کے رسول مدینے میں مل جائے تو ملاقات کر لینا، اگر وہ مدینے میں نہ ہو تو پھر ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، واپس آ جانا۔ ایسا وفادار اور اطاعت شیعہ فرمانبردار بیٹا، ایک طرف اللہ کے محبوب ہے، ایک طرف ماں ہے، مگر ماں کا ادب اور خدمت کا حکم بھی تو اللہ کے نبی نے دی۔ مدینہ طیبہ یہ آلے سفر کر کے نکل پڑے یمن سے، کئی دن لگے مدینہ پہنچنے، جس دن مدینہ پہنچنا تھا اسی دن صبح سویرے اللہ کے رسول صحابہ کرام کا لشکر لے کر کسی جگہ سریہ میں غزوہ میں کہیں تشریف لے، مگر جاتے ہوئے گھر بتا کر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ ہم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے کوئی ہمارا چاہنے والا بھی آ جائے۔ میرے رسول نے حلیہ بھی بتا دیا، ایسا لباس ہوگا، ایسا چہرہ ہوگا، ایسا مولا ہوگا، اگر وہ مدینہ طیبہ میں ہماری ملاقات کے لیے آ جائے تو روکنے کی کوشش کر لینا، اگر وہ رک جائیں تو ٹھہرا دینا، نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کرنا، لیکن ان کی خاطر تواضع بھی کرنا، اس کا حلیہ بھی یاد رکھ لینا۔ کالی کمری والے تشریف لے گئے، حضرت خواجہ اویس کرنی کی مدینہ طیبہ کے اندر آمد ہوئی، ارے لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے نبی کہا، اب عائشہ صدیقہ کے دروازے پر صحابہ لے کر آ گئے، صحابہ کو حلیہ دیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں کس طرح کی شکل و صورت والا اللہ کے نبی بتا کر گئے۔ اویس کی خدمت بھی کی، روکنا چاہا مگر نام کے واپس چلے گئے۔ کالی کمری والے جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ تو مدینے میں قدم رکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے نبی کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تبسم فرمائے، اس میں کیا حکمت و راز ہے؟ فرمایا، میرا پیار کرنے والا، میرا دیوانہ مستانہ عاشق یہاں پہ آ چکا تھا، اپنے مدینے میں قدم رکھا تو
کالی کملی والے جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت فرمائی، فرمایا اے عمر اے علی، یہ میرا کرتا میرا خطہ اسے اپنے پاس رکھ لو، اویس کو دینا، کل کے لینے والے اویس کو دینا میری طرف سے بطور تحفہ۔ سارے صحابہ موجود ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر لگا، میرے رسول کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ کسی صحابی کے عشق نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہم بھی اپنے منہ کے دانت توڑ ڈالیں۔ یہ منفرد اعزاز پوری کائنات میں اویس کو حاصل۔ فرماتے ہیں جب میرے کانوں تک بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید ہو گئے تو جنون طاری ہوا، میں نے فوری طور پر پتھر اٹھایا، اپنے دانتوں کو توڑنا شروع کر دیا، پورا کا پورا منہ خالی کر کے رکھ دیا، کیونکہ جانتا نہیں تھا کہ کون سے دانت ٹوٹے، اوپر والے کے نیچے والے، دائیں والے کے بائیں والے، سامنے والے کون سے، تو میں نے کہا سارے توڑ ڈالو، پوری بتیسی نکال کر پھینک دی۔ جب کوئی میرے نبی سے عشق کا یہ انداز اختیار کرے، میرے اللہ کے محبوب کو اس کا صلہ کیا ہے؟ صحابہ کو بتایا کہ اس جس نے مجھے سہری آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ میں کیا مقام ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام۔ فرمایا قیامت والے دن اویس جب آئے گا تو 70,000 نوری فرشتے اس کی شکل میں رب پیدا فرما دیں، کیونکہ اویس دنیا والوں سے چھپ چھپ کر عبادت کرتا ہے، نمود و نمائش ریاکاری دکھاوا شہرت اس کو پسند نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ جانے کہ یہ اویس ہے۔ جب ایک علاقے میں مشہور ہو جاتے وہ علاقہ رات کی تاریکی میں چھوڑ دیا کرتے تھے، دوسرے علاقے میں چلے جاتے، گمنام زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب کی عبادت کروں تو ملائکہ کی طرح کروں۔ سنا ہے ملائکہ فرشتے رب نے ایسے پیدا کیے جب سے تو ہے وہ قیام میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں، وہ آپ کہتے ہیں کہ آج کی رات قیام کی رات ہے تو ساری رات قیام میں گزار دے، اگلی رات کہتے ہیں کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزار دے، پھر کہتے ہیں اگلی رات سجدے کی ہے تو پوری رات سجدے میں گزار دے، فرشتوں کی طرح عبادت کرنے پر۔ میرے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اویس کو روک لیا جائے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس سے روک لو، جنتی جنت میں چلے، آپ پیچھے میرے رسول کی امت کے کروڑ انسان کھڑے ہیں اس امید پر کہ کوئی ہماری سفارش۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ اویس سے کہو اپنی انگلی اٹھائے اشارہ کرے، جہاں سے جہاں تک یہ انگلی بھیج دے گا میں سب کو بخش دوں گا۔ سیدنا کے لال نے فرمایا اے عمر و علی، یہ میرے پیارے صحابہ، قبیلہ ربیعہ قبیلہ نضر کے پاس جتنے جانور جانوروں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اور بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں میرے اویس کی دعا کے صدقے اللہ میری امت کو بخش دے گا۔ میری اویس کو میرا یہ فرقہ بھی دے دینا، میرا سلام بھی کہہ دینا، ساتھ میرا حکم بھی پہنچا دینا۔ اویس سے کہنا وہ تیرے نبی کا حکم ہے، یہ کرتا پہننے سے پہلے اپنے نبی کی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کر دے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے دعائیں نہیں مانگی؟ کیا نبی کے صحابہ دعائیں نہیں کرتے رہے؟
آج کا ہر ولی نہیں کر رہا، ہم جیسے گناہگار نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کے محبوب بتانا چاہتے تھے کہ میرے اس عاشق کا مقام میری نظر میں کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں، علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی قادری، انہوں نے اپنی کتاب میں بات کری، فرمایا جب عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلاش کرتے کرتے اویس کا کون جو ساری نشانیاں دیکھی، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بھی، پیچھے بھی، بغل کے نیچے بھی، پہلو کے اندر بھی وہ سفید نشان، اور جس پر باری بار یقین ہو گیا یہی اویس ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے وصیت کی، تو انہوں نے اویس کو سلام بھی پہنچایا، کرتا بھی دیا، نبی کا حکم بھی دیا۔ اویس اللہ تعالیٰ رو رہے، آج انکساری کا یاد فرماتے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ذرا غور کر لو، کوئی خوش قسمت اویس کوئی اور نہ ہو یار، میں تو گناہگار انسان۔ حضرت عمر حضرت علی نے فرمایا نہیں تم، اور ایک روایت کے مطابق جب نشانیاں دیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آخری نشانی ہاتھ کے اوپر سفید نشان دیکھا تو اویس کا ہاتھ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بوسہ لیا عاشق رسول کے ہاتھ کا، صحابی نے تابعی کا ہاتھ چوما، صرف عشق کی بنا پر، ادب کی بنا پر، تعظیم و تکریم کی بنا پر، محبت کی بنا پر۔ 22 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کی خواہش کے مطابق رب نے قرآن نازل۔ ایک موقع پر عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے اپنے ان لفظوں کو بھی قرآن بنا کے نازل کر، میں ترمیم بھی نہیں کی، کوئی کام شان بھی نہیں کی۔ اب اتنے بڑے مرتبے اور مقام والے اویس کا ہاتھ چوم رہے، حضرت اویس نے دور جا کے کرتا رکھا سہتا رہے، کنیکشن جڑ گیا 1 کلومیٹر کے اندر۔ آواز ہے اتنے 100 لاکھ دیے نہیں، اتنے 1000 لاکھ دیے نہیں، اتنے لاکھ لاکھ دیے نہیں، اتنے کروڑ لاکھ دیے نہیں۔ جب کچھ دیر ہو گئی روتے روتے حضرت عمر کو ترس آیا، جا کے اس پہ ہاتھ اویس بس کرو میرے رسول کے عاشق، بس کرو تمہارا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو۔ حضرت اویس نے سر اٹھایا، جو الفاظ میرے نبی کے تھے اسی طرح الفاظ بولے، اے امیر المومنین خدا کی قسم اگر آج مجھے نہ ہلاتے نہ ہاتھ رکھتے تو میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھانا تھا جب تک اپنے نبی کی پوری امت کو بخشوا نہیں دیتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ رب نے بخش دیا تھا، مگر آپ نے عادت لگا دی۔ کیوں؟ اگر پوری امت بخشی جاتی بخشوا دیتے، میرے رسول نے فرمایا تھا قبیلہ مجھے ربیہ کے جانوروں کے باروں کے برابر بخشنا ہے، ساری لوگ کی تو بات ہی نہیں۔ تو اللہ عبد القادر قادری اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی باطنی طور پر رب سے پوچھے، یا اللہ یہ تو آدھی امت تو نے بخشی ہے، آدھی امت کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے تو پوری امت میرے حوالے کی ہے۔ تو اطلاع آئی، جواب آیا، اے اویس تو اسی پہ راضی ہو جا، آدھی امت میں شیخ
سکہ اپنے دھیلی پہ رکھا، جیب سے نکلا، فرمایا یہ میرے پاس ہے، میں کھجور کی گٹھلیاں بیچ کر میں نے یہ حاصل کی، کیا آپ زمانہ پر گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے تک مجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں جو لباس میں نے پہنا ہے اس کے پوشیدہ ہونے تک میں نہیں مروں گا؟ اگر ضمانت دیتے ہیں تو پھر میں کپڑے بھی لے لوں گا، پھر پیسے بھی لے لوں گا۔ اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو مجھے نہ تو لباس چاہیے اور نہ مجھے پیسہ چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا موقع آتا کہ آپ کے پاس سے 2 ہی چادریں ہوتی تو ایک چادر بھی باقی نہ رہی، پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، پیروں میں لگنے کے قابل بھی نہ رہی، جسم ننگا ہو گیا تو کھجوریں رکھنے والا مٹکا تھا اس کے اندر چھپ کر گئے۔ ذکر کی محفل میں جایا کرتے تھے، وہاں ایک لنگوٹیا یار مر گیا، اس نے دیکھا کہ آپ آئے، وہ آپ کے گھر پہنچا کہ یہاں بیمار ہو، آواز دی تو آپ نے بٹکے میں سے جواب دیا میں یہی ہوں، اندر آئے، ورنہ قریب نہ آنا۔ کیا ہوا؟ آپ ہلکے بھی نہیں آئے ذکر کے، آپ کی وجہ سے لذت آتی تھی ذکر۔ فرمایا کیا کروں؟ وہ ایک چادر آخری رہ گئی، کیا وہ بھی پیوند لگنے کے قابل نہیں رہی، اتنی مصیبت ہو گئی کہ اس کو جوڑ بھی نہیں لگ سکتا تھا، میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً نہیں آ سکا، اس لیے مٹکے میں چھپ کے بیٹھا۔ انہوں نے اپنی چادر کندھے سے اتاری ہے، میرے یار ویسے یہ تو چل، فرمایا نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے، کیا کہے گا؟ وہ تو ساری زندگی توکل اللہ پر زندگی گزارتا رہا، ساری زندگی مجھ سے اس کو محبت کا دعویٰ کرتا رہا، آج تھوڑی سی تنگی آئی تو مجھے چھوڑ کر ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلا دیا۔ یہ تھا تقویٰ، یہ تھا زہد، یہ بھی عبادت کا عالم، یہ تھا عشق کہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، نہ لباس چاہیے، نہ مکان چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اور پھر دل کے اندر سوکر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، مگر دل کے اندر، سینے کے اندر دل اتنا روشن منور ہے کہ کالی کمری والا ان کے نام سلام بھی بھیجتا ہے، اپنا کرتا بھی بھیجتا ہے، اور دعا کے لیے بھی کہتا ہے کہ ویسے کو میری امت کے لیے تو دعا کر، تیری دعا سے میری اتنی امت بخش دی جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق جنگ صفین میں آپ منظر عام پر آئے، مولا علی المرتضیٰ سے ملاقات کی، اور پھر آپ کے لشکر کی طرف سے مل کر آپ نے لڑائی میں حصہ لیا۔ 2 فوجیں تھی، ایک تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر آپ کی شہادت ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دنیا کے اندر 4-5 مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ کے مزارات بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اصلی قبر کون سی ہے، کس جگہ دفن ہے، یہ بھی رب نے پردے کے اندر ہے، کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پایا، رب نے ان کی قبر مبارک کو بھی پوشیدہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایران کی طرف، بارڈر کی طرف جہاں پہ آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، 2-4 لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور قبر کھودنے کے لیے زمین کو کھودا تو آگے پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کو ہٹایا تو قبر تیار بھی، لحد بھی تیار، قبر بھی اور لحد۔ سننا طریقہ ہے قبر میں لحد بنائی جائے، لاہوری تو لحد بناتے ہیں، کہتے ہیں زمین کچی بیٹھ جائے گی۔ اصل جو قبر کا طریقہ ہے وہ قبر سیدھی کھودنے کے بعد مغربی طرف ایک الماری نما ایک خانہ بنایا جاتا ہے، میت کو سیدھا لے جا کے اس خانے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس خانے کے منہ کو مٹکوں سے یا لکڑی سے یا اینٹوں سے پھر کر دیا جاتا ہے، پھر اس گڑھے میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، مٹی اس کے اوپر نہیں جاتی، وہ محفوظ جگہ پر ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایسی بنتی ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی حضرت تعالیٰ نے بنائی تو اسی طریقے سے بنائی، لاکھ مبارک
لابی بنی ہوئی قبر بھی تیار، اور پھر ساتھ اچانک دیکھا تو جھاڑی تھی، جھاڑی کے ساتھ ایک کچھڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو کھولا تو اس میں کفن بھی تھا، لیکن دیکھنے والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ انسانوں کا بنا ہوا تیار کیا ہوا کفن نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ کفن بھی جنت سے